بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ ہمارے آج کے اس تفصیلی جائزے میں سب سننے والوں کو خوش آمدید۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں وہ بظاہر تو ایک بہت پرانی مذہبی بحث لگتی ہے، لیکن یقین مانے آج ہم اسے ایک بالکل نئے زاویے سے دیکھیں گے۔ بالکل، اور یہ زاویہ بہت ضروری بھی ہے۔ جی، اور آج ہم جس تحریر کو اپنی اس گفتگو کا مرکز بنا رہے ہیں وہ اسلامک سائنسز اینڈ ماڈرن ٹیکنالوجی چینل پر پیش کی گئی تھی، اور اس کے مصنف ہیں عاجز مسلمان۔ اور آج کا ہمارا موضوع ہے بدعت کی حقیقت، دین میں اضافہ یا گمراہی۔ جی، اور میں یہ شامل کرتا چلوں کہ اس چینل کا اور ہماری آج کی اس نشست کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ قرآن، حدیث اور انسانی فہم کی روشنی میں دین کے بنیادی اصولوں کو بالکل واضح کر دیا جائے۔ بالکل صحیح، اور اسی لیے ہم نے سوچا کہ اس تفصیلی جائزے میں ہم صرف وہ روایتی بحث نہیں کریں گے، بلکہ اسے جدید سائنس، خاص طور پر نیورو سائنس یعنی دماغی سائنس کے زاویے سے بھی دیکھیں گے۔ یہ بہت زبردست اپروچ ہے، کیونکہ اس سے یہ سمجھ آئے گا کہ آخر بدعت معاشرے میں اتنی جلدی پھیلتی کیوں ہے۔ تو چلیں سیدھا مدعے پر آتے ہیں۔ جب بدعت کا ذکر آتا ہے تو سب سے پہلے صحیح مسلم کی وہ مشہور حدیث ذہن میں آتی ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ کل بدعتن ضلالہ، یعنی ہر نئی بدعت گمراہی ہے۔ جی بالکل، یہ ایک بہت ہی بنیادی اور اہم حدیث ہے۔ لیکن یہاں ایک عام انسان کے ذہن میں فوراً ایک سوال اٹھتا ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ اسلام تو دین فطرت ہے جو ہر دور کے ساتھ چلتا ہے۔ ہم نے اونٹ چھوڑ کر ہوائی جہاز لے لیے، ہم مائک پر اذان دے رہے ہیں، تو کیا یہ سب بھی بدعت ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے، اور یہ کنفیوژن دور کرنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، اس حدیث کا اطلاق خالصتاً دین کے معاملات پر ہوتا ہے، دنیاوی جدت پر نہیں۔ اچھا، یعنی دنیاوی سہولت اور دین میں فرق ہے؟ بالکل، مطلب دین میں کوئی نئی عبادت شامل کرنا یا دین کو بدل دینا بدعت ہے۔ اگر آپ جہاز میں سفر کر رہے ہیں تو وہ دنیاوی سہولت ہے، لیکن اگر آپ اسے دین کا حصہ سمجھ لیں تو وہ غلط ہے۔ اور اسی لیے تحریر میں بخاری اور مسلم کی ایک اور حدیث کا حوالہ دیا گیا ہے۔ جی، وہ کون سی حدیث ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، یعنی جو دین میں نئی چیز داخل کرے وہ مردود ہے۔ اوہ، یہ مردود کا لفظ تو بہت سخت ہے۔ جی، مردود کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ عمل مسترد کر دیا جائے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ شریعت کا اصول بہت واضح ہے۔ اس پر مجھے ایک بہت دلچسپ تشبیہ یاد آ رہی ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کسی ماسٹر شیف نے ایک پرفیکٹ ڈش تیار کی ہو۔ ہاں جی بالکل۔ اب اگر کوئی شخص اس میں اپنی مرضی سے نئے مسالے ڈال دے، یہ سوچ کر کہ شاید ذائقہ بہتر ہو جائے گا، تو وہ ڈش بہتر نہیں ہوتی بلکہ اس کا اصل ذائقہ برباد ہو جاتا ہے۔ زبردست مثال ہے، یہ واقعی ایسا ہی ہے۔ تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ جب سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تو پھر دین میں اضافے کی گنجائش کیسی نکلتی ہے؟ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اور یہیں پر ہماری گفتگو اس نئے سائنسی زاویے کی طرف مڑتی ہے جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا۔ اچھا، نیورو سائنس کی طرف؟ جی، جدید نیورو سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ انسانی دماغ میں ایک چیز ہوتی ہے جسے نوولٹی بائس کہتے ہیں۔ نوولٹی بائس یعنی نئی چیزوں کی طرف ایک قدرتی کشش۔ بالکل صحیح۔ انسان کا دماغ اس طرح کام کرتا ہے کہ اسے نیا عمل ہمیشہ دلچسپ لگتا ہے، اور پرانا عمل چاہے وہ کتنا ہی اہم کیوں نہ ہو تھوڑا کم دلچسپ محسوس ہوتا ہے۔ اوہ واو! تو کیا اس کا تعلق دین اور بدعت کے پھیلنے سے بھی ہے؟ 100% ہے۔ جب کوئی نیا مذہبی عمل یا رسم متعارف کروائی جاتی ہے تو ہمارا دماغ ڈوپامین ریلیز کرتا ہے۔ اچھا، وہ جو خوشی کا کیمیکل ہوتا ہے۔ جی وہی۔ تو لوگوں کو اس نئے عمل میں ایک خاص قسم کا سکون اور جوش محسوس ہوتا ہے۔ وہ اسے روحانیت سمجھ بیٹھتے ہیں، جبکہ وہ صرف دماغ کی ایک کیمیائی چال ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بدعت معاشرے میں اتنی تیزی سے پھیلتی ہے۔ یہ تو واقعی آنکھیں کھول دینے والی بات ہے۔ یعنی ہم جسے روحانی سکون سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ اصل میں ہمارے دماغ کا نوولٹی بائس ہوتا ہے۔ بالکل، اور عاجز مسلمان کی تحریر میں یہ بات بڑی تفصیل سے بتائی گئی ہے کہ بدعت شروع کیسے ہوتی ہے۔
جی میں نے بھی پڑھا تھا، اس میں لکھا ہے کہ بدعت کی ابتدا ہمیشہ بہت چھوٹی ہوتی ہے، یعنی لوگوں کی نیت تو اچھی ہوتی ہے۔ بالکل، وہ جان بوجھ کر تو دین کو خراب نہیں کرنا چاہتے، وہ اسے بہتری سمجھتے ہیں۔ ہاں، وہ سوچتے ہیں کہ چلو تھوڑا سا اور ثواب کما لیں، اور پھر آہستہ آہستہ وہ ایک روایت بن جاتی ہے اور اصل دین کہیں پیچھے رہ جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ بظاہر اچھی نیت سے شروع ہونے والا یہ عمل دراصل انسانی جذبات اور دماغ کی اسی کچھ نیا کرنے کی خواہش کا نتیجہ ہوتا ہے، شریعت کا تقاضا نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے، اگر یہ عمل بظاہر چھوٹا ہے، کسی کی نیت بھی اچھی ہے اور کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہا، تو یہ اتنا خطرناک کیوں ہے؟ دیکھیں، یہ خطرناک اس لیے ہے کیونکہ اس کا اثر بہت بڑا ہوتا ہے۔ عاجز مسلمان نے اپنی تحریر میں اس کے بہت واضح دلائل پیش کیے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے عقیدہ بدل جاتا ہے۔ عقیدہ کیسے بدل سکتا ہے بھلا ایک چھوٹے سے عمل سے؟ ایسے بدلتا ہے کہ جب آپ دین میں کوئی نیا کام شامل کرتے ہیں تو آپ لاشعوری طور پر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ معاذ اللہ دین میں کوئی کمی رہ گئی تھی جسے میں پورا کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ تو واقعی بہت گہری بات ہے۔ جی، اور اس کا دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ عمل تبدیل ہو جاتا ہے۔ لوگ نئی رسومات میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ اصل فرائض کو چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہاں، ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ لوگ نفلی اور نئی محفلوں میں تو راتیں گزار دیتے ہیں، لیکن فجر کی نماز میں سوئے رہتے ہیں۔ بالکل، اور تیسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اصل دین کمزور پڑ جاتا ہے۔ جب سارا وقت اور پیسہ ان نئی چیزوں پر لگ جائے گا تو دین کا اصل چہرہ تو چھپ جائے گا نا۔ واقعی، اسی لیے شاید صحابہ کرام کا موقف اس معاملے میں اتنا سخت تھا۔ میں تحریر پڑھ رہی تھی تو اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بڑا زبردست قول تھا۔ جی، کیا قول تھا؟ انہوں نے فرمایا تھا، سنت کی پیروی کرو اور بدعت سے بچو۔ سبحان اللہ، یہ ایک جملہ اپنے اندر پورا سمندر سموئے ہوئے ہے۔ صحابہ کے نزدیک حق اور باطل کا معیار صرف اور صرف سنت تھا۔ ہاں، وہ نیتوں پر یا جذبات پر فیصلے نہیں کرتے تھے۔ بالکل نہیں، اور ائمہ فقہا کا موقف بھی یہی تھا۔ تحریر میں امام شافعی رحمہ اللہ کا قول نقل کیا گیا ہے کہ جو چیز قرآن و سنت میں نہ ہو وہ بدعت ہے۔ کتنی سیدھی اور ٹوٹوک بات ہے۔ جی، اور امام احمد بن حنبل نے بھی فرمایا تھا کہ سنت کو چھوڑ کر کوئی عمل قبول نہیں، یعنی باؤنڈری لائن بالکل کلیئر کر دی گئی تھی۔ اچھا، چلیں یہ تو ہم نے تاریخ اور شرعی اصولوں کی بات کر لی۔ اب اگر ہم اسے آج کے معاشرے سے جوڑیں تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ہمارے موجودہ معاشرے میں یہ سب کیسے ہو رہا ہے؟ دیکھیں، آج کے دور میں صورتحال اور بھی زیادہ پیچیدہ ہو گئی ہے۔ آج کل رسمیں جو ہیں نا، وہ باقاعدہ عبادت کا درجہ اختیار کر گئی ہیں۔ یعنی کلچر دین پر غالب آ گیا ہے؟ 100% کلچر دین پر اس طرح غالب آ چکا ہے کہ حقیقت پیچھے چلی گئی ہے۔ اس رجحان کو سوشیالوجی کی زبان میں کلچرل ڈرفٹ کہا جاتا ہے۔ کلچرل ڈرفٹ؟ اس کی کوئی مثال دے سکتے ہیں آپ ہمارے سننے والوں کے لیے؟ بالکل، جیسے آپ شادی بیاہ یا غمی کی تقریبات کو دیکھ لیں۔ موت پر جو سادگی شریعت نے بتائی تھی، ہم نے اس پر کل 10ویں اور 40ویں جیسی رسمیں کھڑی کر دی ہیں۔ ہاں، اور لوگ قرض لے کر بھی یہ سب کرتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ یہ دین کا حصہ ہے۔ یہی تو کلچرل ڈرفٹ ہے۔ کلچر نے دین کی جگہ لے لی ہے اور لوگ اسے عبادت سمجھ کر رہے ہیں۔ واقعی، تو کیا اس ساری صورتحال کا اصل حل کیا ہے؟ ہم اس سے بچ کیسے سکتے ہیں؟ عاجز مسلمان کی تحریر میں اس کا بہت بہترین حل بتایا گیا ہے۔ سب سے پہلا حل یہ ہے کہ دین کو اس کے اصل مصادر سے سمجھا جائے۔ یعنی سنی سنائی باتوں پر عمل کرنے کے بجائے خود قرآن اور حدیث کا مطالعہ کیا جائے۔ بالکل، اور دوسرا حل یہ ہے کہ سنت کو ہر عمل کا معیار بنایا جائے۔ اگر کوئی عمل سنت سے ثابت نہیں تو اسے چھوڑ دیا جائے۔ اور تیسرا حل؟ تیسرا اور سب سے اہم حل یہ ہے کہ جذبات کے بجائے دلیل کی پیروی کی جائے۔ اوئے، جذبات کے بجائے دلیل، یہ تو ہمارے معاشرے کے لیے بہت مشکل کام ہے۔ ہم تو بہت جذباتی لوگ ہیں۔ جی، یہی تو ہمارا امتحان ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ شریعت ہمارے جذبات کے تابع نہیں ہے، بلکہ ہمارے جذبات کو شریعت کے تابع ہونا چاہیے۔ کیا بات ہے، یہ واقعی ایک بہت کڑوا لیکن سچا گھونٹ ہے۔ تو جیسے اب اپنی اس گفتگو کے اختتام کی طرف آ رہے ہیں، تحریر کے آخر میں عاجز مسلمان نے ایک بہت ہی اہم اور چبھتا ہوا سوال اٹھایا ہے۔ جی بالکل، اور وہ سوال ہر مسلمان کو خود سے پوچھنا چاہیے۔ وہ سوال یہ ہے کہ کیا ہمارا دین وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، یا وہ جو ہم نے خود بنا لیا ہے؟ واہ،
یہ تو سیدھا دل پر جا کر لگتا ہے، اور سننے والوں کو ہمارا یہ حتمی پیغام یاد رکھنا چاہیے کہ دین مکمل ہے اور اس میں کسی بھی قسم کا اضافہ دراصل گمراہی ہے۔ بالکل، اور میں اختتام پر سننے والوں کو ایک نئے زاویے سے سوچنے کی دعوت بھی دینا چاہوں گا۔ جی وہ کیا؟ ذرا سوچئے، آج کے دور میں جہاں ہر طرف معلومات اور نئی چیزوں کا سیلاب ہے، کیا ہمارے ایمان کا سب سے بڑا امتحان یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے دماغ کی اسی کچھ نیا کرنے کی خواہش کے خلاف ڈٹ جائیں؟ یعنی اپنے ناولٹی بائس کے خلاف لڑے؟ جی ہاں، اور اسی سادگی اور خالصپن پر قائم رہیں جو 1400 سال پہلے مکمل کر دیا گیا تھا۔ سچی محبت اضافے میں نہیں ہے بلکہ ہو بہو پیروی میں ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ سچی محبت اضافے میں نہیں بلکہ ہو بہو پیروی میں ہے۔ تو اگر ہمارے سننے والوں کو آج کا یہ تفصیلی مطالعہ اور یہ نیا سائنسی زاویہ مفید لگا ہو تو ہم گزارش کریں گے کہ وہ اسلامک سائنسز اینڈ ماڈرن ٹیکنالوجی چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس اہم پیغام کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ جی، اور ہم ایک بار پھر بتاتے چلیں کہ یہ بہترین تحریر عاجز مسلمان کی جانب سے پیش کی گئی تھی۔ بالکل، اور گفتگو کا اختتام ہم اسی دعا پر کرتے ہیں جو تحریر کے آخر میں دی گئی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سنت پر چلنے اور تمام بدعات سے بچنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اسی کے ساتھ ہمیں آج کے اس پروگرام سے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔